مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کے لیے اہمیت۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا قبلہ یروشلم یا بیت المقدس ہے۔ قبلہ وہ سمت ہے جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان بھی آغاز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن 2 ہجری میں نماز ظہر کے دوران دوسری رکعت کے بعد قبلے کا رخ بدلنے کا حکم آیا۔ اسی وجہ سے وہ مسجد جس میں نماز کے دوران یہ حکم آیا وہ بعد میں مسجد ذوالقبلتین یعنی 2 قبلوں کی مسجد کہلائی۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر یہاں سے معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ معراج کے لغوی معنی بلند ہونے کے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے جسمانی یا روحانی طور پر رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ آسمان پر بھی موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس مقام کو اسراء کہا گیا ہے۔ اسراء کے ایک لغوی معنی رات کے وقت کسی کو لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، جہاں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد یہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کو بعد کے ادوار میں توسیع دی گئی۔ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع حرم شریف کو دیکھیں۔ اس میں مسجد الاقصیٰ ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک ہے۔ ڈوم آف دی راک اگرچہ حرم شریف کے اندر واقع ہے لیکن یہ مسجد الاقصیٰ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ ڈوم آف دی راک ایک پولیٹیکل سمبل بن چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس کے تنازع کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے جو گولڈن کلر کی ہے۔ بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا اپنا گنبد موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیواری گریہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی پرانی دیوار کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اس کی بنیادوں پر قائم شدہ ہے اور یہ یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس کی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمیت۔ یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق اس مقام پر ہیکل سلیمانی واقع تھا۔ یہ وہی عبادت خانہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے 10ویں صدی قبل مسیح میں بنایا تھا۔ واضح رہے کہ یہ ہیکل سلیمانی بعد کے ادوار میں 2 دفعہ مسمار بھی ہو چکا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اس ہیکل سلیمانی میں ایک عرصے تک تابوت سکینہ بھی پڑا تھا۔ تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے اور یہ خیال ہے کہ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات جیسے کہ ان کی عصا اور تورات شریف کے اوراق یا اس کے ٹیبلٹس پڑے ہیں۔ آج کل یہاں ہیکل سلیمانی کی بنیادوں پر قائم ایک دیوار موجود ہے جس کو دیواری گریہ کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ عیسائیوں کے لیے بھی متبرک ہیں لیکن دیواری گریہ جو ہے یہ صرف یہودیوں کے لیے مقدس ہے۔ بیت المقدس کی عیسائیوں کے لیے تقدیس۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی مذہب کی تبلیغ بھی یہاں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور حکومت میں عیسائیوں ہی کو شکست دے کر بیت المقدس شہر حاصل کیا تھا۔ عیسائیوں کے لیے تقدیس کی وجہ ہے کہ آج بیت المقدس کے کچھ حصے عیسائیوں کی عبادت کے لیے مختص ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔